بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اسلام نے مسلمان مردوں کو اہل کتاب خواتین سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو شادی ہو سکتی ہے وہ اپنے مذہب پہ رہیں اور مسلمان مرد اپنے مذہب پہ، لیکن جو بچے ہوں گے پہلے طے کر لیا جائے کہ جو بچے ہوں گے وہ باپ کے مذہب پہ چلیں گے۔ لیکن خواتین کو یا لڑکیوں کو غیر مسلم مردوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، کسی مسلمان لڑکی کا کسی غیر مسلم سے شادی جائز ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو اولاد جو ہوگی وہ صحیح النسب نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک طرح سے زنا کی پیدائش ہوگی۔ دوسری یہ کہ اہل کتاب لڑکی آئے گی تو وہ کسی کو برا نہیں کہے گی، لیکن اگر غیر مسلم سے مسلمان لڑکی شادی کرے گی تو غیر مسلم مرد ہمارے انبیاء کو بھی برا کہے گا، اور خاص طور سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی بکواس کرے گا جو سننا گوارا نہیں ہوگا، لیکن اسے سننا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے اسلام میں اس نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی غیر مسلم سے مسلمان لڑکی کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہندوستان میں وہاں کے جو اداکار ہیں وہ مسلمان اداکار ہندو اداکاروں سے شادی کر لیتے ہیں، اور مسلمان اداکارائیں ہندو اداکاروں سے شادی کر لیتے ہیں۔ جتنی بھی اس وقت وہاں بڑے مسلمان اداکار ہیں انہوں نے ہندو عورتوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، اور گھروں میں مندر بھی بنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ شادی کی بھی ہے ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق۔ اب آپ خود سوچئے کہ کیا یہ نکاح ہوا ہوگا، یا ان کی اولاد جو ہوئی ہوگی وہ کیا صحیح النسب ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ یہ آج وہاں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ ایک ابھی میں مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا انڈیا کے، وہ بہت رو رو کے یہی بات بتا رہے تھے کہ صرف مہاراشٹر جو انڈیا کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور جس میں بہت بڑے بڑے شہر ہیں، جس میں بمبئی ہے، پونا ہے، ناگپور ہے، جلگاؤں ہے، امراوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف مہاراشٹر کی عدالتوں میں 60,000 مسلمان لڑکیوں کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں ہندو لڑکیوں سے شادی کرنے کی، کہ ہم ہندو لڑکوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اپنے باپ اور بھائی کی طرف سے جان کا خطرہ ہے، اس لیے ہمیں پروٹیکشن فراہم کی جائے، ہم ہندو لڑکوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہاں کا اس وقت ایک سنگین مسئلہ جو مسلمان فیملیز کو، مسلمانوں کو درپیش ہے۔ مسلمان لڑکے تو وہاں ہندو عورتوں کو مسلمان کر کے شادی کر رہے ہیں، جس کو ہندوؤں نے لو جہاد کا نام دیا ہوا ہے، لیکن مسلمان لڑکیوں کا ہندو لڑکوں سے شادی کرنا اس وقت وہاں کے مسلمان ماں باپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہ ہے جدید تعلیم حاصل کرنے کا شاخسانہ۔ انڈیا میں مہاراشٹر میں جتنی بھی کالج اور یونیورسٹیاں ہیں وہ عام طور پہ مسلمان لڑکوں کو داخلہ نہیں دیتی، یہ کہہ کے کہ کوٹا پورا ہو گیا یا سیٹ دستیاب نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان لڑکیوں کو فوراً داخلہ دے دیا جاتا ہے اور ہندو لڑکوں کا داخلہ دیا جاتا ہے، تاکہ مسلمان لڑکیاں اور ہندو لڑکے کلاس میں گھل مل کے بیٹھیں، یونیورسٹی اور کالج کے آزادانہ ماحول میں ایک دوسرے سے آشنا ہو جائیں، ایک دوسرے سے محبت کے اندر گرفتار ہو جائیں، اور ان کو مسلمان لڑکیوں کو بہکانے کا پورا موقع مل جائے۔ اور یہی وہاں ہو رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی اور کالج کی آزادانہ ماحول نے مسلمان لڑکیوں کا دماغ بالکل الٹ دیا ہے۔ اب وہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ مہاراشٹر میں صرف 60,000 درخواستیں مسلمان لڑکیوں کی ہیں، تو ہندوستان تو بہت بڑا ملک ہے، وہاں دوسرے صوبوں کی عدالتوں میں کس قدر درخواستیں ہوں گی، یہ تو لاکھوں میں تعداد چلی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں وہاں کے مسلمان باپ بھائی جو ہیں بہت پریشان ہیں کہ کیا کریں۔ یہ بالکل یورپ والا معاملہ ہے کہ یورپ میں جو لوگ مسلمان رہتے ہیں، خاص طور سے پاکستانی، وہ وہاں اپنی لڑکیوں کے بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں۔ جب لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں تو ان کو یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ جلد سے جلد ان کی کسی مسلمان لڑکے سے شادی کر دی جائے۔ بعض بہت زیادہ آزاد خیال ہو جاتی ہیں تو وہ کسی کرسچن لڑکے سے شادی کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے ماں باپ کی کہ پاکستان میں اپنے رشتہ داروں لڑکوں کو ڈھونڈیں اور فوراً ان سے شادی کریں، اور عام طور پہ وہ لوگ یہاں آتے بھی ہیں، فوراً یہاں لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور لڑکے کو بھی وہاں لے جاتے ہیں اور اس کو امیگریشن بھی دلا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ تو اپنی یہاں پاکستان آ کے اپنی عزت بچا لیتے ہیں، اپنا دین و ایمان اپنا بھی اور اپنی بچیوں کو بچا لیتے ہیں، لیکن ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ماں باپ کہاں جائیں؟ ان کو تو جینا بھی وہیں ہے، مرنا بھی وہیں ہے، اور اپنی لڑکیوں کو سنبھالنا بھی وہیں ہے۔
ہمارا انڈیا میں رہنے والے ماں باپ سے تقاضا ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم کا شاخسانہ ہے جو وہ اپنی بچیوں کو یونیورسٹی اور کالجوں میں بھیج کر یہ ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ انڈیا میں نوکریاں تو مسلمانوں کو ملتی نہیں ہیں سرکاری، کیا لڑکیوں کو وہاں سرکاری نوکریاں ملتی ہیں؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہاں لڑکیوں کو بھی سرکاری نوکریاں زیادہ نہیں ملتی، لیکن بس یہ ان کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کا جو ایک کفار نے رکھ دیا ہے کہ لڑکیوں کو جدید تعلیم دلایا جائے، وہ یونیورسٹی اور کالجوں میں بھیج دیتے ہیں، پھر لڑکیاں بھی میٹرک کرنے کے بعد، انٹر کرنے کے بعد خود سر ہو جاتی ہیں کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، وہاں چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کے پھر وہ اس خرافات میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک عورت 4 مردوں کو لے کے جائے گی، باپ کو لے کے جائے گی، بھائی کو لے کے جائے گی، شوہر کو لے کے جائے گی اور بیٹے کو لے کے جائے گی۔ یہ باپ اور بھائی کی وہاں بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں پہ نظر رکھیں، لیکن وہاں ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ وہاں ماں باپ بہت پریشان ہیں ان بچیوں کے لیے جو وہاں یونیورسٹی اور کالجوں میں جا رہی ہیں اور ہندو لڑکوں سے شادیاں کرنا چاہ رہی ہیں، بہت سی نے کر بھی لی ہے۔ زیادہ تر تعداد اب مسلمان لڑکیوں کی ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں۔ اس میں زیادہ تر قصور جو ہے وہاں کے والدین کا ہے جو اپنی بچیوں کو میٹرک سے زیادہ پڑھاتے ہیں۔ میٹرک بچیوں کو کرائیں اور جلد سے جلد ان کی شادی کریں اور ان کو کسی کے پلے باندھ دیں مسلمان لڑکے کے، اپنی بھی آخرت سنبھال لیں اور اپنی بچیوں کی بھی آخرت اور دین اور ایمان کو بچا لیں۔ پھر اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی مولانا صاحب نے، جو بہت رو رو کے تقریر کر رہے تھے انڈیا کے اس ماحول پہ، کہ میری بہنوں بے پردگی سے بچو، بے پردگی بہت بڑا عذاب ہے، پردہ کریں۔ پردہ کرنے سے یہ ہوگا کہ ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ یونیورسٹی میں جو یا کالجوں میں، ہماری یونیورسٹی کالجوں میں دیکھ لیں کیا ڈریسنگ ہوتی ہے لڑکیوں کی، اور پھر وہ تو انڈیا ہے، وہاں کی ڈریسنگ دیکھ لیں آپ، لڑکے اور لڑکیوں کی کس طرح کی ہوتی ہے، خاص طور سے لڑکیوں کی۔ اور وہاں تو وہ شیطان ہیں، ہندو لڑکے شیطان کی شکل میں وہ لڑکے بن کے وہاں گھوم رہے ہیں، وہ ان کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں اور اس طرح ہمارے لڑکیوں کے مذہب کو بھی خراب کرتے ہیں، دین و اسلام کو بھی خراب کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے، ہم انڈیا کے مسلمانوں سے گزارش کریں گے، مسلمان بھائی بہنوں سے، کہ ان کی یہ بات مولانا کی سن کے ہمیں بھی بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، ہمارا دل بھی بہت ٹوٹا یہ بات سن کے۔ آپ بھی کوشش کریں اللہ کے واسطے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو صرف میٹرک تک ہی تعلیم دلائیں یا زیادہ زیادہ انٹر کرا لیں اور جلد سے جلد ان کے ہاتھ پیلے کر کے کسی مسلمان لڑکے کے پلے باندھ دیں۔ وہاں پہ زیادہ تعلیم دلانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا رزلٹ تو آنا شروع ہو ہی گیا ہے کہ ایک ہی صوبے میں 60,000 لڑکیوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں عدالت میں ہندو لڑکوں سے شادی کرنے کے لیے، تو پورے ہندوستان میں کیا حال ہوگا۔ تو اپنی بچیوں کے دین و ایمان کو بچائیے، اپنے دین و ایمان کو بچائیے، آخرت کی فکر کیجیے اپنی بھی اور بچیوں کے بھی۔ کل ایسا نہ ہو کہ آخرت میں باپ اور بھائی کی پکڑ ہو جائے کہ انہوں نے کیوں بچی پہ سختی نہیں کی اور وہ گمراہ ہو گئی اور ایک کسی غیر مسلم کے پلے بند گئی اور وہاں اس کے حرام بچوں کو جلنا شروع کر دیا اس نے۔ تو ہماری یہ گزارش ہے اپنے ہندوستان مسلمان بھائی بہنوں سے کہ خدا کے لیے اس پہ غور کریں، اس پہ سوچیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو انڈیا میں حکومت کی سرپرستی میں وہاں کیا جا رہا ہے، مسلمان لڑکوں کو کالج اور یونیورسٹیوں سے دور رکھا جا رہا ہے اور مسلمان جتنی لڑکیاں آتی ہیں ان کو کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ دیا جاتا ہے، آخر کیوں؟ یہ وہاں کے لوگ سوچیں اور اس پہ غور کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ماں بہن جو انڈیا میں رہتی ہے اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائے اور اس کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس کی زندگی کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہاں کے رہنے والے مسلمان ماں باپ اور ماں کو اور بھائیوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو اپنی عزتیں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری باتیں اگر اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔